سبتا کا چاند۔ حاکم سبتا کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا حسن و جمال میں اپنی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ سارے ملک میں اس کے حسن کے چرچے تھے اور ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ لوگ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے تھے اور اسے سبتا کا چاند کہہ کر پکارتے تھے۔ فلورینڈا آج بے پناہ خوش تھی، اس لیے کہ دوسری بار والی افریقہ موسیٰ بن نصیر اور اس کے نائب طارق بن زیاد نے سبتا پر حملہ کر کے ہزیمت اٹھائی تھی۔ وہ اپنے محل کے دریچے سے اپنے باپ کاؤنٹ جولین کے جلوس کو دیکھ رہی تھی، جو بڑی شان و شوکت سے اپنے فوج کے درمیان اپنی سنہری رت پر سوار فتح یاب لوٹ رہا تھا۔ فلورینڈا نے اپنی بے شمار کنیزوں کے ساتھ من و گلاب کے پھول لیے اس موقع کی منتظر تھی کہ کب اس کا فاتح باپ اپنے بہادر فوج کے ساتھ محل کے نیچے سے گزرے اور وہ اوپر سے پھولوں کی بارش کرے۔ اسے اپنے بہادر باپ پر فخر تھا جس نے دوسری بار اسلامی فوج کو شکست دی تھی۔ اس نے منت مان رکھی تھی کہ فتح کے بعد وہ دریا پار کے پرانے گرجے میں مریم ماں کے سر پر سونے کا تاج پہنائے گی۔ اسے اتنا ماں پر اعتقاد تھا کہ اس نے پہلے ہی سونے کا تاج تیار کروا لیا تھا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ویسے بھی کٹر مذہب پرست واقعی جو ہی فوجی جلوس بینڈ پر فاتح کے دھن بجاتا محل کے نیچے سے گزرا اور اس نے اس کی کنیزوں سے فاتحین پر پھولوں کی بارش شروع کر دی۔ ذلفت کی وادیوں میں ملبوس بہادر نائٹ سرو پر زرہ بختر اور خود پہنے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی انہوں نے اپنے لمبے نیزے اور ڈھالے کے مختلف رنگوں کے گھوڑوں پر بیٹھے کتنے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ پھر جو ہی اس کے باپ کی رت محل کے دروازے پر رکی اور وہ فوجی لباس میں محل میں داخل ہوا، فلورینڈا بھاگ کر باپ سے لپٹ گئی۔ باپ نے بھی محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سنگ مرصع کے فرش پر اپنے بھاری جوتوں سے وزن پیدا کرتے ہوئے اپنی ملکہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، کہیں کہیں بجلی بھی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، موسم کے آثار کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ شاہی محل کی سیڑھیوں کو چومتا ہوا دریا آج ساکت نہیں، اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا اور اس کی موجیں تاحد نگاہ سپاہیوں کی طرف بل کھاتی اور مچھلیوں کی طرح اچھلتی دکھائی دے رہی تھی۔ سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا سجا ہوا شاہی بیڑا لہروں کی تھپڑوں سے جھول رہا تھا، جس پر 50 کے قریب سیاہ فام حبشی ملاح اپنی پتواریں سنبھالے حکم کا منتظر بیٹھے تھے۔ اسی بیڑے پر شہزادی فلورینڈا اپنی منت اتارنے کے لیے دریا پار پرانے کلیسیا میں جانے والی تھی۔ جو ہی فلورینڈا سفید لباس اور پھولوں کا گہنا پہنے آسمانی حور کی طرح محل کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی، اس نے اپنے باپ اور ماں کے پاس فادر پیٹر کو بھی دیکھا جو شہر کے کلیسیا کے بڑے پادری تھے۔ کاؤنٹ جولین نے بیٹی کو دیکھ کر تشویش سے کہا، فلورینڈا، کیا یہ مناسب نہیں کہ تم منت اتارنے آج کے بجائے کل چلی جاؤ؟ رات کے وقت اس طوفانی موسم میں دریا پار کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ فلورینڈا نے محبت سے باپ کی طرف دیکھ کر جواب دیا، نہیں ڈیڈ، میں ماں مریم کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی۔ آپ بھول رہے ہیں ہم نے ماں مریم کی ہی دعاؤں سے مسلمانوں کو دوبارہ شکست دی ہے۔ اول تو موسم اتنا زیادہ خراب نہیں، اگر واقعی طوفان بھی آ گیا تو ماں مریم میری خود حفاظت کریں گی۔ کاؤنٹ نے بیٹی کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سوالیہ انداز میں فادر پیٹر کی طرف دیکھا تو فادر پیٹر نے نہایت عقیدت سے جواب دیا، شہزادی ٹھیک کہتی ہے کاؤنٹ، اگر منت وقت پر پوری نہ کی گئی تو یہ ایک بڑا شگون ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی بھی یہی رائے ہے تو پھر میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ بیٹی، یسوع مسیح تمہاری حفاظت کریں گے۔ شہزادی کے سوار ہوتے ہی شاہی بیڑا دوسرے کناروں کی طرف حرکت میں آ گیا۔ بادلوں کی گرج اور چمک کے اضافہ ہونے لگا، لیکن بیڑے پر موجود کنیزیں اور ملاح وغیرہ حالات سے بے خبر یسوع مسیح کی حمد و ثنا کرتے تیزی سے بیڑے کو لے کر دریا کے درمیان جا پہنچے۔ لیکن جلدی ہی ان کو احساس ہو گیا کہ پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے دریا میں طوفان کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جائے رفتن ناپائماند والی مثال تھی، نہ تو وہ پار جا سکتے تھے اور نہ ہی واپسی کی امید تھی۔ اس کے علاوہ موسلادھار بارش، بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ دریا کے اندر پانی میں بڑے بڑے بھنور ہونے لگے اور پھر لاکھ کوشش کے باوجود شاہی بیڑا ایک بھنور میں جا پھنسا۔ بازوؤں میں ہاتھیوں کا بل رکھنے والے 50 حبشی ملاح اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بیڑے کو بھنور سے نکالنے میں ناکام ہو گئے۔ حمد و ثنا والی آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو گئیں۔ بیڑے پر افراتفری کا سماں پیدا ہو گیا۔ موجیں بیڑے کو اس طرح اچھال رہی تھیں کہ گویا وہ کوئی کھلونا ہو۔ دریا کی روانی میں اس قدر شدت آ گئی تھی کہ بیڑا بھنور میں پھنسا ہوا بھنور سمیت دریا کی روانی کے ساتھ پار جانے کے بجائے کسی نامعلوم سمت روانہ ہو گیا۔ اس بدلے ہوئے حالات اور خطرے کے اثرات کو سب سے زیادہ فلورینڈا نے قبول کیا تھا۔ اس کی سیاہ زلفیں اس کے حسین چہرے کے گرد تیز اور طوفانی ہواؤں سے اس طرح پریشان ہو گئی تھیں کہ محسوس ہوتا ہو
چاند گہنا گیا ہو۔ ملاحوں کے بازو زور لگا لگا کر شل ہو گئے تھے، کئی ایک کے ہاتھوں میں پتواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ بیڑا بھنور میں کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا بھنور کے اندر دریا کی روانی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ موجوں کا شور، بادل کی چمک، بجلی کی کڑک کے ساتھ بیڑے میں موجود کنیزوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں اور ہچکولوں سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہی تھیں۔ طوفان اور بھنور کے باوجود کسی حد تک فلورینڈو کا یقین تھا کہ ماں مریم خود ان کی حفاظت کریں گی۔ زندہ رہنے کی امید قائم تھی، لیکن پھر جلدی ہی شور اٹھا۔ فلورینڈا نے بھاگ کر کیبن کی کھڑکی سے دیکھا۔ بھنور بیڑے کو چٹانوں کے درمیان لے گیا تھا، جہاں شاید مگرمچھوں کا مسکن تھا۔ مگرمچھوں نے چاروں طرف سے بیڑے پر حملہ کر کے کئی ملاحوں کو اپنی خوراک بنا لیا تھا۔ جان بچانے کے لیے ملاح بھی پتواریں پھینک کر اندر کی طرف بھاگ لیے تھے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور فلورینڈا ایک دل خراش چیخ کے ساتھ کیبن کی چھت سے ٹکرا کر زمین پر گری اور سر پھٹ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر چیخیں ہی چیخیں، دھماکے ہی دھماکے، بڑا بیڑا چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ رہا تھا۔ کئی ملاحوں نے جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دیں، لیکن وہاں موت مگرمچھوں کے روپ میں منہ کھولے موجود تھی، اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ بیڑا ایک چٹان سے ٹکرا گیا اور پھر الٹ گیا۔